کاروان بحر و بر کس کے لیے ہے سفر میں، کاروان بحر و بر کس کے لیے ہو رہا ہے اہتمام خشک و تر کس کے لیے، کس کی خاطر ہے بدلتے موسموں کی بارشیں، دل غمگین کس کے لیے ہے چشم تر، کون سنتا ہے ہواؤں کی عجب سرگوشیاں، اور جاتی ہیں ہوائیں در بدر کس کے لیے، اس کے نام سے وہ شاعر کا قبضہ پیش کریں۔ میں بیسکلی ایک فرنیچر چین سے بلانگ کرتا ہوں اور محمد فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ ہمیں فخر ہے کہ آج اس تاریخی بخاری ہاتھ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرا موضوع ہے گلگت بلتستان کے جغرافیائی، تاریخی اور ثقافتی رنگ۔ پاکستان کے شمال میں ہمالیہ، قراقرم اور ہند کش کے بلند بالا پہاڑی حصار میں گھرا ہوا خوبصورت علاقہ گلگت بلتستان کہلاتا ہے۔ راج کی جو گدا ہو کیسری کیا ہے، نگاہ فرق نشانی، فلک نے خواجگی کے جنہیں فلک نے ان کو عطا کی ہے سروری، کسے نہیں یہ محفل میرے زندگی کا حسین محفل ثابت یادوں سے جلتے بولو میں اپنا چھوٹا اپنا من کے یاد سونا جس یادوں سے جلتے بولو میں سونو سونے دوسروں کو یا سونو سو سوچتے نا جس یادوں سے جلتے بولو میں کہ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے پرزور تعلیم میں ان کا ویلکم کریے، پرزور تعلیم کریے، اس کے حقدار ہیں اور آج ہم یہاں پہ ہیں بھی ان کی وجہ سے۔ اور سر یہاں پہ جو سینٹرل پنجاب پہ مجھے جو ذمہ داری دی، میری کوئی اوقات نہیں، میں بچپن سے ہی بلکہ میرے والد صاحب، میرے چچا مرحوم جی ایم صاحب کی باتیں ہمیں سنایا کرتے تھے، پھر ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ انہوں نے کس طرح نہ صرف جی پی کو بلکہ انسانیت کی خدمت کی صحیح معنی، اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہمارے جو اسٹارز ہیں انہوں نے بلا تفریق جو ہے وہ تمام انسانیت کی خدمت کی۔ میرا تعلق بیسیکلی خپلو کے ایک چھوٹے سے گاؤں پربار سے ہے، اور
صحیح ہے کہ غریب پیدا ہونا. سب سے پہلے وائس آف امریکہ، السلام علیکم. آج ہفتہ ہے جنوری کی 28 تاریخ. پاکستان میں اس وقت دن کے 4، بھارت میں 4:30، اور ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں کے مطابق اس وقت رات کی 2 بج رہے ہیں. وائس آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد سعید اکبری. وقت بہت کم ہے، لہٰذا ریڈیو چین سنیں. 在恩庆湖底下恩庆，我请你来我们的时代。恩庆湖现在Prime Minister Shehbaz Sharif چین آنچینا شاپینگ آنچین کل آیا سی چو کیوبی سالپور گیری آسان. بہت شکریہ. رات کو لاہور پہنچے، رات بھر رکشے گاڑیوں کی آواز نے مجھے نیند نہیں آئی، اور صبح نماز کے بعد جب سویا تب بھی نیند نہیں آئی. آپ کے لاہور کی گلیوں میں آواز اس طرح سے گونجتی ہے، ریوڑی والے، چھاوڑی والے. یہ گزر کے گئے تو دوسرا بندہ آ گیا، ناڑی ریشمی ناڑی. پھر یہ ختم ہو گئے تو خواتین کے لیے اسپیشل بندے آ جاتے ہیں، پھر پریشر کوکر ٹھیک کرا لو، سلائی مشین ٹھیک کرا لو، سب ٹھیک کرا لو، اپنا دماغ خراب کرا لو. اور مجھے بہت سے بخار تھا، میں نے اندر سے خود بولا نزلہ زکام بھی ٹھیک کرا لو. سوم سے پڑا والا ہو سوم سے دیکھا کورے لا ہم کو مت وغیرہ ہم تو سو گیا. کیونکہ یہ بھی ان سے ایسے وابستہ ہیں جیسے چولی دامن کا تعلق کہتے ہیں. اور پھر جناب حسن حسرت صاحب وہ شخص ہیں جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے ہی بلتی کلچر کو، بلتی ادب کو، بلتی تاریخ کو، اس کو محفوظ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. آج کا جو آپ نے ایک طرح سے بریفنگ دیکھا، آپ پر واضح ہوا ہوگا کہ انہوں نے کس وقت بہتر کام کیا ہے. تقی اخوندزادہ صاحب نہ صرف سیاسی شخصیت ہیں بلکہ ایک سماجی فرد بھی ہیں، اور ہمیشہ عوامی معاملات کو آگے بڑھانے میں ان کی رہنمائی حاصل رہی ہے. اور پھر ہمارے عزیز کاتو صاحبان، ہمارے مقبول خاندان کے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، جو سارے جو ہے کاتو احمد علی خان مقبول کے سارے بھائی بھتیجے یہاں ہیں. اور پھر ہمارے اس GC یونیورسٹی کے علاوہ پنجاب میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو سکندر صاحب کے ساتھ رہی، اس کی عمر آپ کی وجہ سے میرا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان کے بچوں کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا طریقے سے بنا. تو بہت بہت شکریہ. افضل علی شکری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور بہت متاثر ہوں میں آپ سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ان سے متاثر ہو کر جو یہ پرسنالٹی، جو کردار، جو ان کا مقام ہے، آپ سب اس کی پیروی کریں گے. اور اسی طرح جس طرح یہ نہ صرف بلتی اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے رہے ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ان کے پاس جاتا رہا اس کی یہ مدد کرتے رہے. تو آپ بھی اسی طرح کا کردار اپنائیں تاکہ جو ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. گورنمنٹ کالج میں ہمیں ایک پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ. وہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ عموماً دوسرے صوبوں سے جو بچے آتے ہیں کچھ اس طرح کی سوچ لے کر آتے ہیں کہ ہم جتنا بھی اچھا ان کے لیے کرتے رہیں، ان کے دل میں یہ خیال ان کے دل سے جاتا نہیں ہے کہ ہم سے تو تعصب کرتا جا رہا ہے، ہم سے ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، ہم سے زیادتی ہو رہی ہے، پنجاب جو ہے ہمارا جو ہے نا ہمارا نقصان کرتا ہے، ہمارا حق مارتا ہے. لیکن جب اور ہم بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں جب ہم دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی میرا GB کے بچوں کے ساتھ تعلق بنا اور ان سے میں نے بات کی، میں نے آج تک کبھی ان کے منہ سے شکایت نہیں سنی.
سب کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اوبیڈینٹ بچے جو ہمارے پوری یونیورسٹی میں وہ ہمیں بلتی بچے ملتے ہیں. اس کا سارا جو اس کی کریڈٹ ہے وہ آپ کے بزرگوں کو جاتا ہے, آپ کے والدین کو جاتا ہے, آپ کے علاقے کی ثقافت کو جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو جوانان اب بلتستان کے بیسیکلی علمبردار ہیں, آپ لوگ ان روایات کو قائم رکھیں گے اسی طریقے سے جس طرح روشن دماغی, مہمان نوازی اور علم کی قدر کرنے والے بچے ابھی تک ہمیں نظر آتے ہیں, فیوچر میں بھی ہمیں اسی طرح آپ لوگ نظر آتے رہیں گے. تو خاص طور پہ جو صوبوں کی درمیان ہم آہنگی ہے وہ ہمارے اس طرح کے اداروں میں بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے مثال بننا ہوتا ہے. نہ صرف ہم اپنے ادارے میں امن قائم رکھنا ہوتا ہے بلکہ ہم نے دوسرے اداروں کے مثال بننا ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ جس طرح ابھی تک ہم امن سے, اچھے خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اسی طرح آپ فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے خصوصاً جب بھی ہمارے جی بی سے بچیاں خصوصاً جب آتی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنی مشکل ہے یہ بات کہ آپ وہاں سے اتنی دور سے اٹھ کر آئیں. موسم بھی یہاں پہ سخت ہوتا ہے, گرمی کا موسم جو ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں. بلکہ ایک بات آپ کو اور ایڈ کر دیتا ہوں جو بہت سی وقتیں ہوئی ہیں اس میں کہ ہمیں ایک اور پریشانی بھی ہے جی بی کے بچے اور بچیوں کے ساتھ کہ پہلے سال تو بہت اچھا جو ہے نا ان کی پڑھائی چلتی ہے خوب لگا کے, لیکن پتہ نہیں شاید انہیں گھر کی یاد بہت آتی ہے. جو پہلے سال کا جو ڈراپ آؤٹ ہے وہ سب سے زیادہ جی بی بچوں کے درمیان ہوتا ہے. یعنی دوسرے سال میں ہمیں اتنی تعداد نہیں ملتی جتنی پہلے سال میں ملتی ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی میسج آتا ہے کہ سب سے لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہائی ہے جو جی بی کے بچوں میں, لیکن ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ وہی لٹریسی ریٹ ہائی ہونے کا نتیجہ ہائر ایجوکیشن میں ہمیں نظر نہیں آتا. شاید اسی کو خیال کو بڑھانے کے لیے اور آپ سب لوگوں کی حوصلہ افزائی سے ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ اسکردو میں بننا چاہیے. اس کے لیے یہ جذباتی طور پہ تو بڑا ہارٹ وارمنگ آئیڈیا ہے اور ہم انہیں خوب دوڑے لگاتے ہیں, لیکن ایکچولی بہت مشکل کام ہے کہ پنجاب کی ایک ایسی یونیورسٹی کے جس کو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کی جورسڈکشن سے باہر وہ کیمپس قائم کر سکے. جب ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور کام کرنا شروع کیا تو ہمیں اس کی مشکلات کا جو ہے وہ اندازہ ہونا شروع ہوا, لیکن ہم نے ہار نہیں مانی. ایک دفعہ ہمیں شدید شکست ہو چکی ہے. سنڈیکیٹ کی میٹنگ جو اسی ہال میں ہوئی تھی اس میں انہوں نے بالکل نہ کر دیا کہ ابھی یہ نہیں ہوگا. اب ہم اس کا تھوڑا رخ بدل کے اب ہم اسکردو کا نام کہیں پہ بھی نہیں لا رہے, ہم صرف یہ اجازت دینے جا رہے ہیں کیونکہ اب ہماری 2 فروری کو سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہمیں کیمپس پنجاب سے باہر بنانے کی اجازت دی جائے. اگر ہمیں یہ اجازت مل جائے تو پھر تو مجھے امید ہے بعض شکست کے بعد ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول بھی یہی ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کو جب ٹوٹتے دیکھا تو خدا کی بڑائی کو پہچانا. تو کچھ ہمیں شکست ہوئی ہے, لیکن ہم دوبارہ ایک نئے عزم کے ساتھ 2 فروری کو جا رہے ہیں. تو امید ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی. لیکن اسی دوران
کیونکہ میرا ایک خواب تھا کہ میرا ہیرو، میرے آئیڈیلس میں آپ کے سامنے دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے یہ میرے خواہش پوری کی ہے. پیارے بچوں، میں آپ کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں. ویسی صاحب جب سکردو تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا بلکہ لوگ معتبر ہیں. بلتستان کے 2 معتبر شخص یہاں تشریف رکھتے ہیں. میرا پیغام یہ ہے، اس سر کو سر بلند رکھنا ہے. یہ ہمارا پیغام ہے آپ کے لیے. محنت، مشقت، تکلیف میرے ہیروز سے اٹھائے ہیں. یہ تکلیف آپ کے لیے بھی ہوگا. جب تک مشکل نہیں آتی، آسانیاں پیدا نہیں ہوتے، رنگ ملاتے ہنا پتھر پہ پیس جانے کے بعد میں جناب سکندر صاحب کا، حاجی احمد ناشاد صاحب کا، جناب طلعت شبیر صاحب کا، میرے سکردو سے آئے مہمانوں کا، اور جیسی یونیورسٹی کے اجلال مہدی اور اس کے رفقا کا، سکردو کی شاہد حسن صاحب کا اور دیگر میڈیاز کا میں مشکور ہوں. میرا بڑا بھائی کاچو منظور صاحب کا، آپ بھی میرے دعوت پر پنجی سے اسپیشل تشریف لائے کہ میرے والد صاحب کے جگہ میں ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ والد کا سایہ سر پر بھی ہیں، تو لہٰذا مجھے میرا جو حوصلہ انتہائی بلند ہوا. میں انشاءاللہ یہ پروگرام، یہ قدردانی اپنے بساط کے مطابق میں اس کو آگے لے کر چلتا رہوں گا. بس دل سے آپ سے گزارش ہے، اپنے شعبوں میں محنت کریں. محنت ضائع نہیں ہوگی. میرا سلام، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد.